دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ایک نوجوان کی داستان شجاعت، جس کے لیے ناموس وطن کی حفاظت نقد جاں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی ہنگامہ خیز زندگی کی سرگزشت ہے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ملک کے شاطر ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا، دشمنوں کو ناکو چنے چبواتا رہا۔ سازشی ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو ان کی غاصبانہ فطرت کی فصل کاٹنی پڑی۔ آگ جلتی رہی، خون ابلتا رہا اور وہ اپنی مجاہدانہ شان سے آگے بڑھتا رہا۔ جو ہاتھ اس کی جانب بڑھا کٹ کے رہا۔ دشمنوں کی ہر چال خود انہی کے لیے شہ مات بنی۔ محترم جناب اقبال کاظمی صاحب کے قلم سے نکلا ایک شاہکار ناول سرفروش مجاہد انگارے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی قسط اپلوڈ کی جائے فوراً آپ تک پہنچ جایا کرے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ عبد الغنی لون کی پارٹی کا ایک مجاہد شہید ہوا تھا اور 2 زخمی ہوئے تھے جنہیں یہاں لا کر ٹریٹمنٹ دے دیا گیا تھا۔ کمانڈر رشید یا اس کی پارٹی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، وہ لوگ کسی اور طرف نکل گئے تھے۔ بھارتیوں کے فوجی کیمپ کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ ان کا کتنا نقصان ہوا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ ہم نے انہیں اچھا خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ یہ غار بھی بارہمولہ والے غار کی طرح کشادہ اور اندر سے کئی حصوں پر مشتمل تھا۔ چائے پینے کے بعد ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر میں ڈاکٹر مریم کے ساتھ غار کے ایک حصے میں آ گیا۔ یہ جگہ بھی ایک بڑے ہال نما کمرے کی طرح بہت کشادہ تھی۔ اس کے آخر میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر 2 فٹ چوڑا ایک پتھر دیوار سے آگے کو نکلا ہوا تھا۔ یہ پتھر اتنا چوڑا تھا کہ 2 آدمی آسانی سے اس پر بیٹھ سکتے تھے۔ اس پتھر سے 3 فٹ اوپر ایک تنگ سرنگ تھی۔ ایک صحت مند آدمی آسانی سے اس سرنگ میں سے گزر سکتا تھا۔ آؤ تمہیں ایک چیز دکھاؤں، ڈاکٹر مریم کہتے ہوئے پتھر کی طرح آگے کو نکلے ہوئے کارس کے قریب پہنچ گئے۔ اس نے دونوں ہاتھ پتھر پر ٹکا دیے اور پھر اس طرح اچک کر پتھر پر چڑھ گئی کہ مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی تھی، لیکن میرے خیال میں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ 2 سال سے ان پہاڑوں میں رہ رہی تھی اور اس طرح اچک اچھل کر چٹانوں پر اترنے چڑھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ آؤ اوپر آ جاؤ، مریم نے مجھے اشارہ کیا۔ میں بھی مریم کی طرح اچک کر پتھر پر چڑھ گیا۔ اس سے 3 فٹ اوپر تنگ سی سرنگ سے ہوا آ رہی تھی۔ مریم نے دونوں ہاتھ سرنگ کے دہانے کے نچلے کنارے پر جما دیے اور اپنے جسم کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھانے لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ پہلے اس کے جسم کا بالائی حصہ سرنگ میں غائب ہوا اور پھر اس کے پیر بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ آؤ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ مریم کی آواز سن کر میں بھی اچک کر اس سرنگ میں داخل ہو گیا اور سینے کے بل رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ سرنگ میں تازہ ہوا کی آمد و رفت تو تھی، لیکن تاریکی اس قدر گہری تھی کہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند گز آگے جا کر مریم رک گئی۔ میرا سر اس کے پیروں سے ٹکرا گیا۔ میں اس لیے رک گئی تھی کہ تم بھی رک جاؤ۔ مریم کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ آگے ذرا خیال سے آنا، سرنگ دائیں طرف مڑ رہی ہے، ایسا نہ ہو تمہارا سر سامنے والی دیوار سے ٹکرا جائے۔ مریم پھر آگے بڑھنے لگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے رینگتا رہا۔ اس کے خبردار کرنے کے بعد میں نے ایک ہاتھ آگے کو نکال لیا تھا۔ میرا ہاتھ سامنے والی دیوار سے ٹکرایا اور میں ٹٹولتا ہوا دائیں طرف مڑ گیا۔ اس طرف تقریباً 15 گز آگے مدھم سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں جگہ بھی قدرے کشادہ تھی۔ وہاں سے سرنگ ایک بار پھر دائیں طرف مڑ گئی تھی اور روشنی اسی طرف سے آ رہی تھی۔ میں جب اس طرف مڑا تو مریم دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ہم تقریباً 200 فٹ اوپر آ گئے تھے۔ سینے کے بل رینگتے ہوئے میری سانسیں بھی پھول گئی تھی۔ مریم میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ میں نے پہلے ادھر ادھر اور پھر سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو مجھے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہم اس وقت ایک تنگ سے کنویں میں کھڑے تھے۔ دیواروں کا درمیانی فاصلہ 3 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ دیواروں میں چھوٹے بڑے پتھر بھی ابھرے ہوئے تھے۔ اوپر بہت اوپر روشن آسمان نظر آ رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ کنواں تقریباً 50 فٹ گہرا تھا۔ اوپر چلو، مریم نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اوپر؟ میں نے اس طرح اس کی طرف دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ ہاں، اصل نظارہ تو اوپر ہے۔ مریم کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن پھر اس کا اشارہ پا کر میں اوپر چڑھنے لگا۔ میں نے بائیں پھیلا کر دونوں ہاتھ دیواروں پر ٹکا دیے اور اسی طرح پیر بھی پھیلا لیے۔ اس طرح پتھروں پر پیر ٹکا کر اوپر چڑھتے ہوئے میرا سانس پھول گیا۔
तकरीबन निस्फ फासला तय करने के बाद मैंने नीचे देखा। मरियम भी मेरे पीछे ही पीछे ऊपर आ रही थी। मैं यही सोच रहा था कि अगर मेरा पैर फिसल गया तो मरियम को भी अपने साथ ले मरूंगा। लिहाजा मैं पहले से ज्यादा मोहतात होकर ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर आकर मैंने दोनों हाथ उस कुएं के किनारे पर जमा दिए और मोहतात अंदाज में उचक कर बाहर आ गया। मेरा सांस अगरचे बुरी तरह फूला हुआ था, मगर मैंने झुक कर मरियम को ऊपर खींच लिया और एक तरफ औंधा होकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। डॉक्टर मरियम भी मेरे करीब बैठी गहरे गहरे सांस ले रही थी और फिर उसकी आवाज सुनकर मैं सीधा हो गया। उसके साथ ही मुझे अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस होने लगा। यूं तो कश्मीर की पूरी वादी ही जन्नत का टुकड़ा थी, मगर ऐसा हसीन मंजर मैंने आज तक नहीं देखा था। हम उस वक्त एक पहाड़ी की चोटी पर थे। हमारे पिछली तरफ 20-25 फुट ऊंची एक चट्टान थी। दाएं बाएं दूर तक चिनार और यूकलिप्टस के दरख्त फैले हुए थे और सामने ताहद्दे निगाह नशेब में जैसे सब्ज मखमल का फर्श फैला हुआ था, जिसमें रंग बिरंगे फूल सितारों की तरह टिके हुए थे। नीचे फैली हुई वादी में बहुत दूर दूर 3 मकान थे। एक मकान की चिमनी से धुआं उठ रहा था और सुरमई लकीर की तरह ऊपर उठकर आसमान की वसतों में फैलकर मालूम हो रहा था। उस वादी के दूसरी तरफ बहुत ऊपर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी चोटियां थीं। तेज धूप में बर्फ पोश चोटियां इस तरह चमक रही थीं कि उन पर निगाह टिकाना मुश्किल हो रहा था। उन्हीं बर्फ पोश पहाड़ों के दामन में गालबन चीड़ का जंगल था, जो दाएं बाएं दूर तक फैला हुआ था। फजा में बड़ी खुशगवार सी महक थी। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगा। ये जो वादी में सब्जा नजर आ रहा है ना, मरियम सामने इशारा करते हुए बोली, दान के खेत हैं। और दाईं तरफ वो जो चमकती हुई लकीर सी नजर आ रही है, वो वूलर झील से निकलने वाला एक छोटा सा दरिया है, जो सरहद पार करके पूंछ की तरफ निकल जाता है। और उस दरिया के दाईं तरफ वो जहां दरख्तों का झुंड नजर आ रहा है, वहां से तकरीबन निस्फ मील के फासले पर फिरोजपुर कस्बा है। लेकिन इन नीली पहाड़ियों की वजह से कस्बा यहाँ से नजर नहीं आएगा। लगता है तुम्हें वादी के बारे में बहुत सी मालूमात हैं। मैंने कहते हुए उसकी तरफ देखा। मैं 2 साल से मुजाहिदीन के साथ इन पहाड़ों में हूँ और वादी के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। मरियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और ये कौन सी जगह है? मेरा मतलब है ये गार। मैंने पूछा। ये गार फिरोजपुर कस्बे से तकरीबन 2 मील के फासले पर है और हम इस वक्त तकरीबन 3000 फुट की बुलंदी पर हैं। मरियम ने कहा, इस गार तक आने का रास्ता तुम देख चुके हो। बहुत दुश्वार गुजार मगर महफूज है। भारतीय फौजी मुजाहिदीन का ताकुब करते हुए भी कभी पहाड़ियों में ज्यादा अंदर तक नहीं आते। उन्हें अपने गिरे जाने का खतरा होता है। वो गार अगरचे महफूज है, लेकिन कुदरत भी हमारी मदद करती है। वो खामोश होकर इधर उधर देखने लगी। उसने हम का लफ्ज इस्तेमाल किया था और वो अपने आप को मुजाहिदीन से अलग नहीं समझती थी। अगर कभी इत्तेफाक से भारतीय वैशी इस गार तक पहुंच भी गए तो कुदरत ने हमें अपने बचाव का दूसरा रास्ता भी दिखा रखा है। गार के अंदर वो तंग सी सुरंग और ये कुआंनुमा रास्ता। वो कुएं की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये वो रास्ता है जो हंगामी सूरत हाल में हम अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरफ से भी ये रास्ता महफूज है। अव्वल तो किसी भारतीय फौजी के यहाँ तक आने का इम्कान ही नहीं, और अगर इत्तेफाक से कोई यहाँ पहुँच भी जाए तो इस गहरे कुएं को देखकर कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कि यहाँ से गार तक रास्ता जाता है। हाँ वाकई, मैंने कहा, कुदरत हम पर मेहरबान है जो हमारे लिए इस तरह के वसीले पैदा कर रही है। मरियम ने फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा। चंद लम्हे खामोश रही और फिर वो मुझसे गुज़श्ता शब की कार्रवाई के बारे में दरियाफ्त करने लगी। मैं उसे तफसील से सब कुछ बताता रहा। अपने बाद साथियों की शहादत का जिक्र करते हुए मैं अफसुर्दा सा हो गया था। मैं समझता हूँ कि हमारे साथियों की कुर्बानी रायगा नहीं गई। मैं आखिर में कह रहा था, हमने अगरचे उस कैंप की हद तक भारतीय फौजियों की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हमने उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया है। आज शाम तक या कल दिन में किसी वक्त ये भी मालूम हो जाएगा। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई। हम तकरीबन 1 घंटा वहाँ बैठे रहे। मैंने उठकर चारों तरफ देखा और फिर मरियम से पहले कुएं में उतरने लगा। उस वक्त एहसास हुआ कि कुएं की दीवारों पर चढ़ना आसान था, लेकिन नीचे उतरना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं बड़ी एहतियात से हाथ और पांव जमा जमा कर नीचे उतरने लगा। इससे ज्यादा मुश्किल मरहला सुरंग में उतरना था। इस मर्तबा भी मरियम मेरे आगे थी और मैं पीछे। हम सीने के बल उल्टा लेटे नीचे की तरफ फिसल रहे थे और बिल आखिर ये मरहला भी तय हो गया। जब हम गार में पहुंचे तो अकबर के सिवा सब लोग सो रहे थे। अकबर सब मशीन गन संभाले गार के दहाने पर बैठा हुआ था। सब लोग रात भर के जागे हुए थे।
اور پہاڑوں میں طویل سفر کر کے تھکے ہوئے تھے، مگر حیرت کی بات تھی کہ مجھے نہ تو تھکن کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی نیند رہی تھی۔ اکبر بھائی، تم بھی رات بھر جاگے ہو اور تھکے ہوئے ہو، سو جاؤ، میں یہاں ڈیوٹی دیتا ہوں، میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ میں نے اکبر سے سب مشین گن لے لی اور اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اکبر اٹھ کر چند گز دور عبدالغنی لون کے قریب فرش پر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ میں تمہارے لیے قہوہ بنا کر لاتی ہوں، تمہیں اس وقت یقیناً طلب ہو رہی ہوگی، مریم نے کہا۔ ہاں، طلب تو ہو رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ مریم غار کے دوسرے حصے کی طرف چلی گئی۔ میں غار سے باہر دیکھنے لگا۔ یہاں سے وہ منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا جو میں نے اوپر سے دیکھا تھا۔ غار کا دہانہ دوسرے رخ پر تھا۔ اس کے سامنے قدادم خودرو جھاڑیاں اور چٹان نما بڑے بڑے پتھر پھیلے ہوئے تھے جن کی وجہ سے زیادہ دور تک نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ 15-20 منٹ بعد مریم قہوہ بنا کر لے آئی۔ اس نے ایک مگ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور دوسرا خود لے کر بیٹھ گئی۔ قہوے کی چسکیوں کے ساتھ ہم سرگوشیوں میں باتیں بھی کرتے رہے۔ انہی باتوں سے مریم کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی میرے سامنے آیا۔ وہ لاہور کے ایک زمیندار گھرانے کی فرد تھی۔ ان کی زمینیں لاہور کے نوا میں تھی، جبکہ لاہور کے سب سے مہنگے علاقے ماڈل ٹاؤن میں بھی ان کی ایک شاندار کوٹھی تھی۔ وہ میڈیکل کی تعلیم سے جیسے ہی فارغ ہوئی تو والدین کو اس کی شادی کی فکر ہوئی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ فی الحال اس کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کی منگنی اگرچہ بچپن میں ہی ہو چکی تھی اور وہ بھی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ مریم نے اپنے منگیتر سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کا خیال دل سے نکال دیا جائے۔ مریم کے منگیتر نے بڑی شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے اسے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور مریم کو یہ پیشکش بھی کی کہ وہ شادمان ٹاؤن میں اپنے 10 کنال کے پلاٹ پر اسے اسپتال کی عمارت تعمیر کر کے دینے کو تیار ہے اور وہ بے لوث ہو کر ہر طرح سے اس کی معاونت بھی کرتا رہے گا۔ لیکن مریم نے اس کی اس پیشکش کو بھی ٹال دیا تھا کہ فی الحال اسے تجربے کی ضرورت تھی۔ وہ سرکاری ملازمت کے دوران پونچھ کے ہسپتال میں آ گئی اور مجاہدین کی حالت دیکھ کر اس نے زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا اور پونچھ سے کشمیر آ گئی اور پچھلے 2 سال سے وہ مجاہدین کی خدمت کر رہی تھی۔ ہم دیر تک غار کے دہانے پر بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر مریم اٹھ کر دوسرے حصے میں چلی گئی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا باہر تکتا رہا۔ مریم نے روٹیاں پکا لی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت سب کو جگا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ پر تھکن کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اب مجھ پر نیند بھی حملہ آور ہو رہی تھی۔ زبیر نامی نوجوان نے میری جگہ ڈیوٹی سنبھال لی اور میں فرش پر لیٹتے ہی سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو غار کے باہر بھی شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ غار کے دوسرے حصے میں لالٹین جل رہی تھی جس کی مدھم سی روشنی اس طرف پہنچ رہی تھی۔ چند لمحوں تک تو میرے دماغ پر نیند کا خمار طاری رہا اور جب حواس بحال ہوئے تو یہ جان کر حیران رہ گیا کہ میرے قریب حسن بیٹھا ہوا تھا۔ کمانڈر محب اللہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے نیم دراز تھا اور مریم اس کے قریب بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ غار میں اور کوئی نہیں تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے پتا چلا کہ تمام مجاہدین شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی اپنے مختلف ٹھکانوں کی طرف جا چکے تھے۔ حسن کے بڑے دلچسپ انکشافات ہوئے تھے۔ وہ ہماری کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہی اطراف کے پہاڑوں میں چھپ گیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق شہر کی شمالی چھاؤنی سے کئی فوجی ٹرک وہاں پہنچ گئے تھے، لیکن وہ کیمپ سے دور ہی رک گئے تھے۔ فوجی دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کی پہاڑیوں پر پھیل گئے۔ وہ کیمپ بالکل تباہ ہو چکا ہے، حسن بتا رہا تھا۔ میں 5 بجے تک اپنی کمین گاہ میں چھپا رہا۔ اس وقت تک کیمپ میں اکا دکا دھماکے ہو رہے تھے اور دھوئیں کے بادل امڑ رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کیمپ میں درجنوں فوجی جہنم رسید ہو چکے ہوں گے اور کچھ نہیں بچا ہوگا وہاں۔ کیمپ کے نقصان کے بارے میں صحیح اطلاع نہیں تھی۔ بہرحال مجھے خوشی تھی کہ ہم نے بھارتی فوج کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ اگلے روز ایک اور مجاہد غار میں پہنچ گیا۔ اس کی اطلاع کے مطابق بھارتی فوج مجاہدین کی تلاش میں آس پاس کی بستیوں کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ ان بستیوں کے کئی گھروں کو جلا کر راکھ کر ڈالا، کئی بے گناہ بوڑھوں کو اذیتیں دے کر ہلاک کیا گیا اور عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس بھارتی فوجی کیمپ کی تباہی کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف اطلاعات مل رہی تھی۔ ایک اطلاع یہ تھی کہ وہ کیمپ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اور 57 فوجی جہنم واصل ہوئے تھے، جن میں چند اعلیٰ افسران بھی شامل تھے۔ کیمپ کی تباہی اور اپنے آدمیوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے گناہوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ شبے میں پکڑے جانے والوں کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اسی شام ایک اور خوفناک اطلاع ملی۔
فوجیوں نے گلمرگ کے ایک مکان سے 2 نوجوانوں کو پکڑ لیا تھا۔ ان میں ایک بیمار تھا، اس میں چلنے کی سکت نہیں تھی اور کئی روز سے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ دوسرا اس کا دوست تھا جو اس کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس کی عمر 16 کے لگ بھگ تھی۔ بھارتی فوجی ان دونوں کو پکڑ کر شہر کے مرکزی چوراہے پر قائم کیمپ میں لے گئے۔ تقریباً 2 گھنٹوں تک مجاہدین کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے ان پر تشدد کیا جاتا رہا۔ پھر بیمار نوجوان کے جسم پر بم باندھ کر اسے چوک میں چھوڑ دیا گیا اور جب بم پھٹا تو اس نوجوان کے چیتھڑے اڑ گئے، جبکہ دوسرے نوجوان کو مزید تفتیش کے لیے چھاؤنی میں بھیج دیا گیا اور پھر اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ بیمار نوجوان کو بم سے اڑائے جانے کی خبر آنن فانن پوری وادی میں پھیل گئی۔ نہتے بے بس اور مجبور کشمیری احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ کئی شہروں میں ان کے پرامن احتجاجی جلوسوں پر بھارتی فوجیوں نے گولیاں برسائیں اور چند اور لاشیں گرا دیں۔ بے گناہ کشمیریوں نے مزید احتجاج کے لیے پوری وادی میں ہڑتال کی کال دے دی۔ وادی کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف ہڑتال روز کا معمول بن چکا تھا، لیکن بھارتی حکمرانوں پر ان پرامن احتجاج کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے برعکس نقصان کشمیری عوام ہی کا ہوتا تھا۔ تمام کاروبار ٹھپ ہو رہے تھے، شہروں میں رہنے والے بھی فاقہ کشی کر رہے تھے۔ ایک ہفتہ بعد ایک اور سنسنی خیز اطلاع ملی۔ بھارتی فوجی کے ایک دستے نے بسال پور پر حملہ بول دیا تھا۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ کیمپ پر مجاہدین کے حملے سے 1 روز پہلے 2 مجاہدین اس بستی میں آئے تھے اور پورا دن یہاں گزار کر گئے تھے۔ یہ اطلاع میرے اور مقبول کے بارے میں تھی۔ ہمارے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے بستی والوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جب بستی والوں نے احتجاج کیا تو بھارتی وحشیوں نے کئی گھروں کو نظر آتش کر دیا اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ بھارتی فوجیوں کو اطلاع یہ ملی تھی کہ مجاہدین نے ماسی عائشہ کے گھر میں پناہ لی تھی۔ ماسی عائشہ کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اسے تشدد اور ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد اس کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں اور سنگینوں سے وار کر کے اس کا پیٹ چاک کر دیا گیا اور اس کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ میں اس بستی کے بارے میں کچھ اور سننا چاہتا تھا اور پھر یہ سنسنی خیز خبر سن کر میری روح کانپ اٹھی کہ بسال پور کی 4 جوان لڑکیاں لاپتہ تھیں اور ان میں انگوری بھی تھی۔ جب میں نے انگوری کو دیکھا تھا تو میرے سینے میں ایک ہلچل سی مچ اٹھی تھی۔ اس سے حالانکہ میری کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اس کے لیے اپنے اندر عجیب جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے بارے میں سوچتا تو میرے پورے بدن میں گدگدی سی ہونے لگتی اور اب اس روح فرساں خبر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری روح تک کانپ اٹھی تھی۔ خبر لانے والے کی اطلاع کے مطابق 2-3 لڑکیاں فوجیوں کے قبضے میں تھیں اور 2-3 لڑکیوں کو شام کے اندھیرے میں بستی سے بھاگتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے انگوری بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو جو بھارتی فوجیوں سے بچ کر بستی سے بھاگ گئی تھی۔ ایک موہوم سی امید تھی اور میں اس امید کے سہارے اسے تلاش کرنا چاہتا تھا، اور جب میں نے ڈاکٹر مریم سے بات کی تو وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، کمانڈر محب اللہ سے بات کر لو، وہ تمہیں نہیں روکے گا۔ کمانڈر محب اللہ نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور حسن کو بھی میرے ساتھ کر دیا۔ ہم اسی شام ان سے رخصت ہو کر غار سے روانہ ہو گئے۔ ہم رات بھر پہاڑوں میں چھپ کر سفر کرتے رہے۔ صبح سویرے بسال پور کے نوا میں پہنچ گئے، لیکن بستی کا رخ کرنے کے بجائے جنگل میں چھپے رہے۔ پورا دن ہم نے جنگل میں گزار دیا اور شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد جنگل سے نکل کر بستی میں آ گئے۔ کئی گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا۔ یہ بھارتی فوجی چنگیز اور ہلاکو سے زیادہ سنگ دل اور ظالم تھے۔ جس بستی میں نکل جاتے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ اس روز بھارتی فوجی 2-3 لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ میرے پوچھنے پر گاؤں کے ایک بوڑھے نے بتایا انگوری 2-3 لڑکیوں کے ساتھ بستی سے بھاگ گئی تھی۔ کل یہ خبر سننے میں آئی تھی کہ اسے پتن کی طرف کسی جگہ پر دیکھا گیا ہے۔ یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ انگوری ہی تھی یا کوئی اور۔ میرے دل میں امید کی کرن کچھ اور روشن ہو گئی۔ میں اور حسن اسی رات پتن کی طرف روانہ ہو گئے۔ بارہمولہ سری نگر شاہراہ پر واقع پتن نام کا قصبہ بسال پور سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر تھا۔ اگر ہم بارہمولہ کی طرف سے ہو کر جاتے تو یہ فاصلہ کم سے کم 20 میل بڑھ جاتا۔ ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جس پر بھارتی فوجیوں کے تصادم کا زیادہ خطرہ بھی نہیں تھا۔ ہمیں بستی سے خچر مل گئے تھے۔ ہم راتوں رات دشوار گزار پہاڑی راستوں پر سفر کرتے ہوئے صبح 4 بجے کے قریب پتن بارہمولہ ہائی وے کے قریب پہنچ گئے۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔